بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکا ای وجاز لکا فی مثلی یا تیم تیم عدی ای فی ترکیب تکرر فیہ المنادى المفرد المعرفۃ صورۃ وولی الثانی اسم مجرور بالاضافۃ فی الاول الضم والنصب۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منادہ کی ایک مخصوص صورت کو بیان فرمایا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ ہر وہ مقام جہاں پر منادہ مفرد معرفہ صورتاً تکرار کے ساتھ واقع ہو، منادہ مفرد معرفہ ہو اور پھر اس کا تکرار بھی ہو، ٹھیک ہے، منادہ ہے وہ مفرد معرفہ ہے اور اس مفرد معرفہ کا آگے تکرار بھی ہے۔ جو دوسرا اسم ہے اس کے ساتھ ایک اور اسم ملا ہوا ہو جو اس کے بعد مجرور ہو اضافت کے ساتھ، یعنی وہ جو دوسرا اسم ہے اس کے بعد ایک اور اسم واقع ہو جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو۔ دوبارہ سن لے، ہر وہ مقام جہاں پر منادہ مفرد معرفہ صورتاً تکرار کی شکل میں واقع ہو اور دوسرے اسم کے بعد ایک اور اسم ہو، یعنی وہ تیسرا ہوگا، وہ اسم کتنے نمبر کا ہوگا؟ وہ تیسرے والا جو اسم ہے وہ مجرور ہو بالاضافت۔ اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ وہ بعد والا ہے یا پہلے والا؟ اس کی وضاحت آگے آ جائے گی، مثال دیکھ لے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یا تیم تیم عدی، اس میں دیکھیں تیم یہ مفرد معرفہ ہے، اس کے بعد ایک اور تیم بھی آ گیا، تو منادہ مفرد معرفہ تکرار کی شکل میں واقع ہے۔ تیسرے نمبر پر جو اسم ہے عدی، یہ مجرور ہے، اور مجرور کیوں ہے؟ اضافت کی وجہ سے، یہ مجرور ہے اور مجرور اضافت کی وجہ سے ہے۔ تو آسان سا قاعدہ ہو گیا کہ ہر وہ مقام جہاں پر منادہ مفرد معرفہ صورتاً تکرار کی شکل میں واقع ہو اور دوسرے اسم کے بعد ایک اور اسم ہو جو مجرور بالاضافت ہو۔ جب اس طرح کا منادہ واقع ہو تو جو پہلا اسم ہے جو منادہ ہے جس پر براہ راست یا داخل ہے، اس پر ضمہ پڑھنا بھی جائز ہے اور نصب پڑھنا بھی جائز ہے، اور جو دوسرا ہے جو تکرار کے ساتھ ہے وہ اس کا حکم یہ ہے کہ جو اس پر نصب پڑھنا ضروری ہے۔ تو لہذا کیسے پڑھیں گے؟ دیکھو، یا تیمو، پہلے تیم کو ضمہ پڑھنا بھی جائز ہے اور نصب پڑھنا بھی جائز ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا تیم تیم عدی، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا تیم تیم عدی۔ تو پہلے تیم میں دو اعراب جائز ہیں، رفع پڑھنا بھی جائز اور نصب پڑھنا بھی جائز۔ دوسرے تیم میں صرف نصب ہی پڑھیں گے، اس میں رفع پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا قاعدہ ہوا کہ ہر وہ مقام جہاں پر منادہ مفرد معرفہ صورتاً تکرار کے ساتھ واقع ہو، دوسرے کے بعد ایک اسم ہو جو مجرور بالاضافت ہو، اس میں پہلے اسم پر جو کہ براہ راست منادہ واقع ہے رفع پڑھنا بھی جائز ہے اور نصب پڑھنا بھی جائز ہے، اور جو دوسرا اسم ہوگا اس پر نصب پڑھنا ضروری ہوگا۔ اس میں یہ ایسا اعراب کیوں دیں گے اور اس میں کیا کیا مذاہب ہیں ایسا اعراب دینے کے لیے، شارح نے آگے اس کی وضاحت کی ہے۔ وَلَكَ، اس کے بعد شارح نے عبارت نکالی ہے وَجَازَ لَكَ۔ یہ وَجَازَ لَكَ جازہ کا لفظ نکالا ہے، کیوں نکالا ہے؟ لام حرف جر ہے، کاف مجرور ہے، تو جار مجرور کا متعلق ہونا ضروری ہے، لہذا اس کا متعلق بھی نکالیں گے، اور اسی طرح کے الضم والنصب، الضم والنصب یہ اس کا فعل ہے اور وہ دونوں اس کے لیے فاعل ہے واقع ہیں، تو لہذا ان کا جو فعل رافع ہے اس کو مقدر اور محذوف نکالا ہے۔ تو فرمایا وَلَكَ ای وَجَازَ لَكَ فی مثلی یا تیم تیم عدی۔ اب تیم تیم عدی سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگ یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہو کہ قافیہ کا انداز یہ ہے کہ وہ بعض مرتبہ صرف مثال ذکر کرتے ہیں اور اس سے ایک مستقل ضابطہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ای فی ترکیب،
یعنی ایک ایسی ترکیب میں تکرر فیہ المنادى المفرد المعرفۃ صورتاً جس میں منادى مفرد معرفہ کا صورتاً تکرار ہو، وولی الثانی اور دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہو ایک ایسا اسم مجرور بالاضافۃ جو کہ مجرور ہو کیسے؟ اضافت کے ساتھ. فی الاول الضم والنصب، یعنی یہ ضم اور نصب، اب تو دو لفظ آ گئے، دو اسم آ گئے، دونوں ایک جیسے ہیں، تو لہٰذا یہ جو ضم اور نصب ہے یہ کس میں جائز ہوگا؟ فی الاولی، فی الاولی پہلے میں ضم اور نصب دونوں جائز ہیں، وفی الثانی النصب فحسب، اور دوسرے میں صرف اور صرف نصب ہی ہے، وہاں پر رفع پڑھنے کی اور ضم پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. اب یہاں پر یہ اعراب کیوں ہوگا؟ پہلے کا اعراب ایسا کیوں ہے، دوسرے کا اعراب ایسے کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں اما الضم فی الاول، پہلا مضموم کیوں ہوگا؟ یعنی اس مثال کو ہم لے لیں کہ جی تیم ہے، تو پہلا تیم جو ہے اس پر ضمہ کیوں پڑھیں گے؟ تو بالکل آسان سی بات ہے کہ جی یہ منادہ ہے، مفرد ہے، معرفہ ہے، اور اس کا حکم آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ یہ مبنی علامہ یرفع ہے، اور جب یہ مفرد معرفہ ہے تو پھر اس پر حالت رفع جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہے، تو ضمہ پر یہ مبنی ہوگا. تو پہلے کا ضمہ تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ بالکل آسان ہے. اما الضم فی الاول، پہلے میں ضمہ کا پڑھنا، فَلِأَنَّهُ مُنَادًا مُفْرَدٌ معرفہ، اس لیے کہ یہ تو منادہ مفرد معرفہ ہے، کما هو الظاہر، جیسا کہ یہ ظاہر ہے. اب پہلے تیمہ پر نصب کیوں پڑھیں گے؟ نصب پڑھنے میں دو مذہب ہیں. نصب تو پڑھیں گے، یہ تو ایک ہی بات ہے، لیکن وجہ نصب میں اختلاف ہے. وجہ نصب میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. اس میں پہلا مذہب ہے امام سیبویہ کا. پہلا مذہب کن کا ہے؟ امام سیبویہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مثال دیکھ لیں کہ یہ مثال ہے یا تیمہ عدیین، یا تیمہ عدیین. وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو تیم ہے یہ یہاں پر مضاف واقع ہے، اور مضاف کس کی طرف واقع ہے؟ عدی کی طرف. درمیان میں جو تیم ہے یہ محض تاکید لفظی ہے، یہ محض تاکید لفظی ہے. پتہ چلا؟ تو کیا امام سیبویہ نے کیا فرمایا؟ پہلا تیمہ یہ مضاف ہے اس عدی کی طرف جو کہ کلام میں مذکور ہے، یا تیمہ عدیین، درمیان والا جو تیمہ ہے یہ محض پہلے تیم کے لیے بطور تاکید لفظی کے ہے. ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہوگا کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں تو کوئی اور چیز آ ہی نہیں سکتی، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں کسی بھی چیز کا فاصلہ تو ہو نہیں سکتا. اس کا جواب دے دیا کہ یہ تاکید لفظی ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ جی مؤکد اور تاکید جو ہوتے ہیں یہ آپس میں اجنبی نہیں ہوتے ایک دوسرے کے لیے. مؤکد اور تاکید آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہوتے، تو گویا کہ یہ ایک ہی چیز ہے. تو امام سیبویہ کا مذہب سمجھ میں آ گیا. یہ مذہب کس میں ہے کہ جی پہلا جو تیمہ ہے پہلے تیمہ پر ہم نصب پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ یہ منادہ مضاف ہے. اس کا مضاف الیہ کون سا ہے؟ وہی عدی ہے جو لفظوں میں مذکور ہے. اب درمیان میں جو دوسرا عدی آ گیا، اس کا تیم جو آ گیا، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ تاکید لفظی ہے. یہ کن کا مذہب ہوا؟ امام سیبویہ کا. دوسرا امام مبرد کا مذہب ہے. کن کا مذہب ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر اس کو منصوب پڑھیں گے تو نصب تو اسی وجہ سے پڑھیں گے کہ جی یہ منادہ مضاف ہے، لیکن اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف الیہ اس کا یہاں پر محذوف ہے. جیسے دوسرے تیم کے بعد عدی کا لفظ ہے، اسی طرح پہلے تیمہ کے بعد بھی کیا نکالیں گے؟ عدی کا لفظ نکالیں گے. یوں عبارت ہو جائے گی یا تیمہ عدیین تیمہ عدیین، یا تیمہ عدیین تیمہ. اور منادہ جب مضاف ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے. تو مضاف الیہ کون سا ہے؟ نصب میں اور وجہ نصب میں دونوں کا اتفاق ہے. دونوں فرماتے ہیں کہ نصب پڑھیں گے، دونوں فرماتے ہیں کہ نصب اس وجہ سے پڑھیں گے کہ منادہ مضاف ہے. لیکن اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ اس میں امام سیبویہ اور امام مبرد کا اختلاف ہو گیا. کیا اختلاف ہے؟ امام مبرد نے فرمایا کہ جی یہاں پر جیسے عدی آخر میں ہے اسی طرح اس پہلے تیمہ کے بعد بھی عدی محذوب ہے، وہی اس کا مضاف الیہ ہے. امام سیبویہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ جو مذکور ہے وہ نکالیں گے. دیکھیں یہاں تک پہلے دیکھ لو.
والنسب اور نسب اس وجہ سے ہے کہ وہ مضاف ہے عدی کی طرف جو کہ مذکور ہے، اور جو دوسرا تیم ہے وہ تأکید لفظی ہے، وتیم الثانی تأکید لفظی فاصل بین المضاف والمضاف الیہ، جو فاصلہ لانے کے لیے ہے، فاصل ہے مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں۔ وذالک مذہب سیبویہ، اور یہ جو تاکید لفظی والی بات ہے یہ کن کا مذہب ہے؟ امام سیبویہ کا مذہب ہے۔ او مضاف الی عدی المحذوف، یا پھر یہ مضاف ہے عدی محذوف کی طرف، بقرینۃ المذکوری، مذکور کے قرینہ کے ساتھ، اور یہ کن کا مذہب ہے؟ وذالک مذہب المبرد۔ دو مذہب ہو گئے۔ تیسرا ایک مذہب ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو پہلا تیمہ ہے اس پر نصب کی جگہ پر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ نصب نہ بنائے بلکہ اس کو مبنی بر فتح بنائے۔ اس کو مبنی بر فتح کیوں بنائیں گے؟ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جی بعد میں چونکہ نصب ہے، بعد میں چونکہ کیا ہے؟ پہلا تیم ہے نا، دوسرا تیم کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ وہ لازمی طور پر کیسا ہے؟ منصوب ہے۔ تو اس کے تابع بنا کر، اس کے لیے تابع بنا کر ہم پہلے کو مفتوح بنا لیتے ہیں۔ وہ فرماتے کہ جی ایسا آپ لوگوں نے پہلے بھی کیا۔ کہاں پر کیا؟ وہ ابن اور ابنتن کا جو قاعدہ پڑا ہے کہ جی جہاں پر منادہ علم واقع ہو، موصوف ہو، اس کی صفت میں ابن واقع ہو یا ابنتن واقع ہو، اور آگے وہ کسی اور علم کی طرف مضاف ہو، تو وہاں آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ جی یہ جو پہلا علم ہے جو منادہ مفرد معرفہ ہے، اس منادہ مفرد معرفہ کو مبنی بر فتح بھی بنا سکتے ہیں۔ پڑھا ہے نا یہ آپ لوگوں نے؟ مفتوح بھی بنا سکتے ہیں، مضموم بھی بنا سکتے ہیں، اور فتح پڑھنا آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ مختار ہے۔ تو جیسے اس میں آپ لوگوں نے دوسرے کی وجہ سے پہلے کے ضمہ کے بجائے اس کو فتحہ دے دیا، اسی طرح یہاں پر بھی یہ صورت جائز ہے کہ دوسرے تیمہ پر چونکہ نصب ہے اس کا تابع بنا کر اس کی مناسبت سے پہلے کو بھی کیا کر لیں گے؟ فتح دے دیں گے۔ پہلے کو بھی کیا کر لیں گے؟ فتحہ دے دیں گے۔ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیں والسیرافیو، اور امام سیرافی فرماتے ہیں، امام سیرافی نے اجاز الفتحہ، فتحہ کو جائز قرار دیا ہے، مکان النصبی، نصب کی جگہ پر، علی ان یکون فی الاصل، اس بات پر، اس وضاحت پر کہ جی یہ تو اصل میں یا تیمو، تیم عدی تھا، تیمو بالضم، تیمو اصل میں یہ منادہ جو ہے مفرد معرفہ ہے تو مبنی بر ضم ہوگا۔ اصل میں عبارت یوں تھی یا تیمو تیم عدی ففتح اتباعا لنصب الثانی، تو لہذا پہلے تیم کو ضمہ کی جگہ پر فتحہ دیا گیا اتباعا لنصب الثانی، ہاں دوسرے کے نصب کی اتباع کی وجہ سے، کما فی یا زید بن عمرو، جیسا کہ یا زید بن عمرو میں ہے، جیسے کہ یا زید بن عمرو میں ہے۔ جی یہ آپ لوگوں نے مسئلہ پڑھ لیا ہے نا، تو جیسے اس میں ہے اسی طرح اس میں ہے، تو اس کا آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ نہیں جی اس کو اس کی طرح بنانا جائز نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ جی اتباع دوسرے کا ہوتا ہے پہلے کے لیے، دوسرا تابع ہوتا ہے اور پہلا متبوع ہوتا ہے، تو اتباع کس نے کرنی ہے؟ بولو جو بعد میں آتا ہے نا، پہلا تو دوسرے کا جو ہے وہ اتباع کر ہی نہیں سکتا، تو ایک تو یہ عام ضابطے کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ہم نے اس کو فتحہ دیا ہے وہ دوسرے کے اتباع کی وجہ سے دیا ہے یا کثرت استعمال کی وجہ سے؟ وہاں پر کیا وجہ پڑی تھی؟ یہ وجہ پڑی تھی کہ جی جب دوسرا منصوب ہوگا، اس لیے کہ وہ صفت ہے مضاف واقع ہے تو وہ منصوب ہوگا تو پہلے کو بھی منصوب بنا لو، ایسے پڑھ لیا تھا۔ وہاں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ جی یہ صورت چونکہ کثرت استعمال ہے، ضمہ پڑھنا ثقیل ہے، اس ضمہ کے ثقل کی وجہ سے ہم نے اس کو فتحہ میں تبدیل کیا، وہاں دوسرے کا اتباع مراد نہیں ہے، تو وہاں تو یہ صورتحال ہے، وہاں تو کثرت استعمال کی وجہ سے اتباع والی بات تو ہے نہیں، تو لہٰذا اس کو اس منادہ پر جس کی صفت میں مضاف ابن یا ابنتن واقع ہو اس پر اس کو قیاس کرنا، یہ قیاس مع فارق ہے، قیاس مع کیا بولتے ہیں اس کو؟ فارق کے ساتھ، فرق کے ساتھ قیاس ہے، یہ کچھ اور حیثیت سے ہے اور وہ کچھ اور حیثیت سے، لہٰذا یہ قیاس ٹھیک نہیں ہوگا۔ جی پتہ چلا؟ تو تین مذہب ہو گئے،
ایک یہ ہے کہ جی ضمہ پڑھ سکتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اس کو نصب بھی دے سکتے ہیں، تیسرا مذہب امام سراوی کا پڑھ لیا کہ جی اس کو مبنی بر فتح بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں ہے ساری باتیں؟ پہلے تیم کے بارے میں۔ دوسرے تیم کے بارے میں یقینی طور پر کہہ دیا کہ اس کا کیا کرنا ہے، اس کو منصوب ہی بنائیں گے۔ کیوں منصوب بنائیں گے؟ اس وجہ سے منصوب بنائیں گے کہ اگر امام سیبویہ کا مذہب لے لے تو دوسرے تیم کی کیا حیثیت ہے؟ تاکید لفظی ہے، اور تاکید کس کے لیے؟ منادہ مضاف کے لیے۔ جب ہم اس کو تاکید بنائیں گے تو لازمی طور پر دوسرے عدی کو پہلے تیم کے ساتھ جوڑیں گے نا، ہاں، اور اس کو منادہ مضاف بنائیں گے۔ تو منادہ جب مضاف ہوتا ہے تو وہ معرب ہوگا، تو معرب کا جو تابع ہوتا ہے، چونکہ منادہ بذات خود منصوب ہے تو اس کا تابع بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی منصوب ہوگا۔ تو یا تو یہ ہے کہ یہ منادہ مضاف کا تابع ہوا، یا تو یہ ہے کہ یہ منادہ مضاف کا تابع ہوا، وہ خود بھی منصوب ہے، اس کا تابع بھی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ یا پھر یہ بذات خود مضاف ہے، جیسے امام مبرد کا مذہب ہے۔ امام مبرد نے کیا فرمایا کہ جی دونوں تیم ہی مضاف ہیں، دوسرے تیم کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہے اور پہلے تیم کا مضاف الیہ محذوف ہے، لہذا جب منادہ مضاف ہو یا اس کا تابع مضاف ہو تو دونوں صورتوں میں اس کا حکم کیا ہے؟ وہ منصوب ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے دوسرے تیم پر نصب پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ دیکھ وتعین النصب فی الثانی، دوسرے میں نصب متعین ہے، لأنہ اما تابع مضاف، اس لیے کہ یا تو یہ مضاف کا تابع ہے امام سیبویہ کے مذہب کے مطابق، ہاں، کہ جی پہلا تیم مضاف ہے اور عدی مضاف الیہ ہے تو منادہ مضاف ہو جائے گا، اور آگے یہ دوسرا جو تیم ہے یہ اس کے لیے تاکید ہے، تو یا تو یہ مضاف کا تابع ہے، او تابع مضاف، یا بذات خود ایسا تابع ہے جو کہ مضاف ہے، جیسے امام مبرد کا مذہب ہے۔ جی پتہ چلا؟ تو آسان سا قاعدہ ہے کہ ہر وہ مقام جہاں پر منادہ مفرد معرفہ ہو، صورتاً تکرار کے ساتھ ہو، دوسرے کے بعد ایک ایسا اسم ہو جو کہ مجرور بالاضافت ہو، تو پہلے اسم پر جس پر یا براہ راست داخل ہے اس پر رفع بھی پڑھ، ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو دوسرا ہے اس پر نصب پڑھنا متعین ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ساری بات آ گئی۔ و تمام البیت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یا تیم تیم عدین کی جو عبارت ہے اس کی اصل نکالی ہے کہ یہ پورا ایک شعر ہے، اور یہ شعر جو ہے وہ جریر کا ہے، عرب کا ایک مشہور شاعر ہے جس کا نام کیا ہے؟ یہ جریر کا ہے۔ یہ شعر انہوں نے کس وقت کہا تھا؟ قبیلہ تیم کا ایک شاعر تھا جس کا نام عمر تھا، قبیلہ تیم کا ایک شاعر تھا، اس کا نام کیا تھا؟ عمر تھے۔ عمر نے ایک مرتبہ یہ ارادہ کیا کہ وہ اس جریر کی مذمت کرے، اس پر کوئی نظم بنائے جس میں اس کی قباحت کا بیان ہو، اس کے عیوب کو بیان کیا جائے۔ تو اس نے اس کو جب پتہ چلا تو اس نے پورے تیم قبیلہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس بندے کو روک لے، اس کو منع کرے، اس کو سمجھائے کہ یہ میرے خلاف کوئی اس طرح کی بات نہ کرے، اگر یہ اس طرح کی بات کرے گا تو جواب میں جب کچھ کروں گا تو وہ صرف عمر کے ساتھ خاص نہیں ہوگا بلکہ پورا قبیلہ ہی اس میں کیا ہو جائے گا؟ وہ آ جائے گا اور پورے قبیلے کی مذمت ہو جائے گی۔ تو کیا کہا؟ تیم عدین لا ابن لکم، ہاں، تیم عدین لا ابن لکم، اے تیم عدی لا ابن لکم، تمہارا باپ نہیں ہے، لا یلقینکم فی سوءۃ عمر، عمر تم لوگوں کو کسی برائی میں نہ ڈال لے، عمر تم لوگوں کو کسی برائی میں نہ ڈال لے، یعنی اگر اس نے میری مذمت کی تو جواب میں بھی کروں گا، اور پھر میں صرف عمر کی مذمت نہیں کروں گا بلکہ میں پورا قبیلہ تیم کی مذمت کروں گا۔ تیم عدی، اے تیم عدی، لا ابا لکم، ہاں، تمہارا، یہ ان کو ایک گالی بھی ہو سکتی ہے، ہاں، اور جیسے ہمارے ہاں بھی چلتا ہے، لا یلقینکم فی سوءۃ عمر، ہرگز نہ ڈالے تم لوگوں کو کسی برائی میں عمر، والبیت لجریر، اور یہ شعر کس کے لیے ہے؟ جریر کے لیے ہے، حین اراد عمر التیمی الشاعر، جب عمر تیمی الشاعر نے یہ ارادہ کیا ان یہجوہ، کہ شعر میں اس کی مذمت کرے، فقال جریر، تو جریر نے کہا خطابا لبنی تیم، پورے بنو تیم کو خطاب کرتے ہوئے، لا تترکو عمر، عمر کو نہ چھوڑو، ان یہجونی، کہ وہ میری مذمت کرے، فیلقینکم فی سوءۃ،
پھر وہ عمر تم سب کو برائی میں ڈال لے گا، اے مکروہن یعنی ناپسندیدگی کے میں ڈال لے گا، من قبلی میری طرف سے۔ وہ ناپسندیدگی کی صورت کیا ہوگی؟ یعنی محاجاتہ ایاہم، محاجاتہ ایاہم یعنی اس جریر کا ان کی محاجات کرنا، یعنی اس جریر کا ان کی مذمت کرنا، ان کی برائی اور ان کی قباحت بیان کرنا شعر میں، تو یہ اس طرح اس نے جو ہے ان کو دھمکی دی۔ جی کچھ پتہ چلا؟ آسان ہے کہ مشکل؟ آئے تو آسان ہے۔ آگے ایک بہت آسان سی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ والمنادى المضاف الی یاء المتکلم یجوز فیہ یا غلامیہ یا غلامی یا غلامی یا غلاما۔ ایک خاص صورت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب منادہ مضاف ہو یاء متکلم کی طرف، جب منادہ مضاف ہو یاء متکلم کی طرف، تو یا وہ چھوٹا سا کوئی کلپ مل نہیں جائے گا اس کو ادھر لگانے کے لیے؟ ہاتھ سے لگانا مشکل ہو جاتا ہے، ادھر لگاتے ہیں تو آواز کافی کم آتی ہے۔ میرے ویسے ہی آج کل گلا کچھ ٹھیک نہیں ہے تو آواز نکل ہی نہیں رہی۔ جی صورت کیا ہے؟ صورت یہ ہے کہ جی وہ منادہ جو مضاف ہو یاء متکلم کی طرف، یہ جو حکم بیان کیے جا رہے ہیں یہ اس کے بارے میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ جہاں پر یا لگ جائے تو یا کے لگنے کی وجہ سے اس کا جو ماقبل ہو وہاں پر کسرہ آ جائے۔ تو جب یاء متکلم کسی اسم کے ساتھ لگ جائے اور پھر وہ منادہ بن جائے تو پھر اس میں اعراب کی 4 صورتیں ہیں۔ اعراب کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو یاء متکلم ہے اس کو مفتوح بنا لیا جائے، جیسے غلام ہے یا کی طرف مضاف بن گیا، منادہ بنا لیا گیا تو یوں کہیں گے یا غلامیہ۔ پہلے صورت کیا ہے؟ یا مفتوح ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا کا سکون ہو، سکون کی شکل کیا ہو جائے گی؟ یا غلامی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جی یہ جو یا ہے یا کو حذف کر کے منادہ کے آخر میں کسرہ کو برقرار رکھا جائے، جیسے یا غلامی ہے نا تو اس سے یا کو حذف کر لیا جائے اور میم کا جو کسرہ ہے وہ برقرار ہو تو یوں کہہ دیا جائے گا یا غلامی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جی یا کو الف سے بدل دیا جائے، یا کو الف سے بدل دیا جائے اور الف کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا ماقبل بھی مفتوح ہو جائے گا تو یا غلاما ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تو 4 صورتیں ہیں اس منادہ کی جو کہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ یا کا فتحہ پڑھ لیا جائے جیسے یا غلامیہ، یا کا سکون پڑھ لیا جائے جیسے یا غلامی، یا کو حذف کر کے ماقبل کے کسرہ کو برقرار رکھا جائے اور اس کسرہ سے یا پر دلالت ہوگی جیسے یا غلامی، اور آخری صورت یہ ہے کہ یا کو الف سے بدل لیا جائے۔ دیکھیں والمنادى المضاف الی یاء المتکلم، اور وہ منادہ جو کہ مضاف ہے یاء متکلم کی طرف، یجوز فیہ اس میں جائز ہے۔ اب یہ یجوز فعل ہے، یا غلامی یا غلامی یا غلامی یا غلامہ، یہ فاعل کی جگہ پر واقع ہے۔ ظاہر ہے فعل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا فاعل ہوتا ہے، تو یہ اس پر اعتراض یوں ہے کہ جی یہ یا غلامی تو پورا جملہ ہے، یا غلامی تو پورا جملہ ہے، تو جب یہ پورا جملہ ہوا تو پھر یہ فاعل کیسے واقع ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا وجوہ اربعۃ سے، جس سے کہ یہاں یجوزو کا فاعل یا غلامی نہیں ہے بلکہ یجوزو کا فاعل یہاں پر محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ وجوہ۔ کیا ہے؟ وجوہ۔ پھر اربعۃ کا لفظ ذکر کیا تاکہ تفصیل سے پہلے حصر بھی آ جائے۔ عام طور پر تفصیل ہوتی ہے لیکن تفصیل سے پہلے اجمال ہوتا ہے، جیسے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، 3 کا لفظ ذکر کیا پہلے، یہ اجمال ہے، پھر ہر ایک کی وضاحت ذکر کی، تو یہاں پر وضاحت تو ہے لیکن اس سے پہلے اجمال نہیں ہے، تو وجوہن کے بعد شارح نے کیا لفظ لگایا؟ بولو، اربعۃ یجوز فیہ، اس میں جائز ہے، وجوہ اربعۃ 4 وجوہ۔ پہلی صورت فتح الیا، یا کا فتح جیسے یا غلامیہ، وسکونہا، دوسری صورت اس کا سکون جیسے یا غلامی، تیسری صورت واسقاط الیاء اکتفاء بالکسرۃ، یا کا گرا دینا کسرہ پر اکتفا کرتے ہوئے، یا کا گرا دینا
کسرہ پر اکتفا کرتے ہوئے. جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ یا غلام. اس پر ایک اعتراض ہوا، اس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کر لیا. اعتراض یہ ہوا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ کیا کریں گے، یا کو گرا کر اس کے ماقبل کے فتحہ کو برقرار بھی رکھا جا سکتا ہے منادہ مضاف الی یا المتکلم میں. تو یہ ایک مثال ہے یا فتایا. کیا مثال ہے؟ یا فتایا. اس سے یا کو گرائے، یا کو گرا کر ماقبل میں کوئی کسرہ نظر آ رہا ہے؟ کہیں پر کسرہ نظر بھی نہیں آ رہا، اور وہاں پر کسرہ ہم لا بھی نہیں سکتے. تو یہ تو آپ کے اس قاعدے کے خلاف ہے. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی اذا کان قبلہا کسرہ، یہ حکم وہاں ہے جہاں پر یا متکلم سے پہلے کیا ہو؟ کسرہ ہو. اگر کسرہ نہیں ہے تو پھر یہ حکم وہاں پر جاری نہیں ہوگا. اذا کان قبلہا کسرہ، جب اس سے پہلے کسرہ ہو، احتراز کرتے ہوئے یا فتایا سے. جیسے یا غلامی. تیسری صورت ہو گئی. اس کے بعد اگلی صورت ہے وقلبھا الفا، اور اس ہا کو الف سے تبدیل کرنا. جیسے یا غلاما. جیسے اب 4 صورتیں ہو گئی. تو کیا یہ چاروں کلام عرب میں ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں، برابری کے طور پر استعمال ہوتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، برابری نہیں ہے. جو آخری 2 صورتیں ہیں ان کی کثرت ہے. جو آخری 2 صورتیں ہیں ان کی کیا ہے؟ وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ يَقَعَانِ غَالِبًا فِي النِّدَاءِ. یہ جو آخری 2 وجہیں ہیں یہ عام طور پر ندا میں استعمال ہوتے ہیں، واقع ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری 2 صورتوں میں تخفیف ہوئی ہے. آخری 2 صورتوں میں کیا ہوئی ہے؟ تخفیف ہوئی ہے. پہلی صورت تخفیف کی کیا ہے کہ جی یا کو پورے یا کو گرا دیا. دوسری صورت تخفیفی کی کیا ہے کہ یا کو الف سے بدل دیا، اور یا بنسبت الف کے ثقیل ہے، یا میں ثقل ہے، الف میں خفت ہے. تو یا کو الف سے تبدیل کر لیا، یہ بھی تخفیف ہے. یا کو مکمل گرا دیا، یہ بھی کیا ہے؟ تو چونکہ منادہ یہ کثرت سے واقع ہونے والی ایک چیز ہے، اور ان 2 صورتوں میں تخفیف ہے، تو اس وجہ سے یہ زیادہ واقع ہونے والی صورتیں ہیں. وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ، اور یہ جو آخری 2 وجہ ہیں یقعان غالباً فی النداء، یہ ندا میں عام طور پر واقع ہوتے ہیں. لأن النداء موضع تخفیف، اس لیے کہ یہ جو ندا ہے یہ تخفیف کی جگہ ہے. لأن المقصود غیر. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ منادہ میں تخفیف کیوں ضروری ہے؟ ایک یہ ہے کہ کثرت استعمال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کو آواز دیتے ہیں، کسی کو ندا دیتے ہیں، کسی کو پکارتے ہیں، تو اس کا پکارنا مقصود ہے یا اس کو جو بات کرنی ہے وہ مقصود ہے؟ ظاہر ہے آپ کسی کو آواز دیتے ہیں تو آواز دینے کے پیچھے کیا ہے؟ ہاں، وہ بات ہے جو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، اس کی ذات تو نہیں ہے نا. ہاں، تو مقصود بالندا کیا ہوتا ہے؟ مقصود بالندا وہ ندا نہیں ہے، یا اور اس کے نام کے ساتھ جو ہم پکارتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے. تو جو اصل مقصد ہے جلدی سے اس کی طرف بندہ چلا جائے. جو اصل مقصد ہے تو منادہ کو ثقیل بنانا، منادہ کو طویل بنانا، یہ کوئی مقصود بالذات نہیں ہے. مختصر سے الفاظ استعمال کرے منادہ میں، اور پھر آگے جو ہے جو بات کرنی ہے جو مقصود بالندا ہے اس کو کرے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ندا ہے یہ موضع تخفیف ہے. اور موضع تخفیف کیوں ہے اس کی وجہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لی. لأن المقصود غیرہ، اس لیے کہ مقصود ندا نہیں بلکہ مقصود اس کا غیر ہے. فَيَقْصِدُ الْفَرَاغَ مِنَ النِّدَاءِ بِسُرْعَةٍ، لہذا وہ متکلم فراغ کا قصر کرتا ہے ندا سے، جلدی سے ندا سے فارغ ہونے کا قصر کرتا ہے. لِيَتَخَلَّصَ إِلَى الْمَقْصُودِ، تاکہ وہ مقصود کی طرف خلاصی پا سکے. فَخُفِّفَ، لہذا اس میں تخفیف کی گئی. یا غلامی میں بوجہین، 2 وجہ سے. حذف الیاء، یا کہ حذف کرنے کے ساتھ، وابقاء الکسرۃ دلیلا علیہ، اور کسرہ کا باقی رکھنا بطور دلیل کے اس پر. وقلب الیاء، اور یا کا تبدیل کر لینا الفاً الف سے. سمجھ آ رہی ہے؟ لأن الالف والفتحہ، اس لیے کہ الف اور فتحہ اخف، یہ زیادہ خفیف ہے، من الیاء والکسرۃ، یا اور کسرہ سے. سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہم کیا کرتے ہیں پہلی صورت میں تو پورے یا کو ہی گرا دیا تو تخفیف ہو گئی. دوسری صورت میں یا کو الف سے بدل دیا اور کسرہ کو
فتحہ سے بدل دیا، غلامی ہے تو غلامی میں میم کے کسرہ کو فتحہ سے اور یا کو الف سے بدل دیا، تو ایک طرف الف اور فتحہ ہے، الف بھی خفیف اور فتحہ بھی خفیف ہے، اور اس کے مقابلے میں یا ہے تو یا بھی ثقیل اور اس سے پہلے کسرہ بھی ثقیل، تو یہ دونوں کا فرق ہو جائے گا۔ جی وہما هذان الوجہان وإن كان واقعين في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم لكن لا يقعان في كل منادى كذلك بل فيما غلب عليه الإضافة إلى ياء المتكلم سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ اعتراض یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے پڑھا دیا کہ جی منادہ جب مضاف ہو یاء متکلم کی طرف تو اس میں 4 وجہ جائز ہیں، آخری 2 وجہ کون سی پڑھ لی جو زیادہ استعمال ہیں کہ جی یا کو حذف کر کے کسرہ کو باقی رکھ کے یا پھر یا کو الف سے، تو آپ نے کہہ دیا اب یہ عدوی ہے، کیا مثال ہے؟ عدوی، کوئی اپنے دشمن کو پکار رہا ہو، تو اب وہ فرماتے ہیں اعتراض یہ ہو کہ جی عدوی اور عدویہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن عدوی یا عدوہ نہیں کہا جاتا، جبکہ منادہ مضاف الی یاء المتکلم ہے تو چاروں صورتیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پر یہ جو اکثر اور اغلبی استعمال والے صورت ہے یہ تو ضرور ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب دیا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بے شک یہ زیادہ اور کثیر الوقوع ہے، لیکن یہ ہر منادہ میں نہیں ہے، یہ ہر منادہ میں نہیں ہے، بلکہ کس منادہ میں ہے؟ جو عام طور پر مستعمل ہو، کثیر الاستعمال ہو، اور یاء متکلم کے ساتھ اس کا بطور مضاف کے جو ہے وہ جڑنا یہ بھی زیادہ اور کثیر ہو۔ ہر منادہ میں یہ آخری 2 صورتیں نہیں چل سکتی، بلکہ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک تو وہ منادہ اس حالت میں مشہور ہو، یا متکلم کی طرف وہ منادہ ہو اور اس کا منادہ بننا بھی معروف ہو، پھر یا کے ساتھ اس کا جڑے ہوئے حالت میں ہونا بھی معروف اور مشہور ہو۔ کیوں ایسا ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم پورے لفظ کو یہاں سے ہٹا رہے ہیں یا ایک لفظ کو دوسرے سے تبدیل کر رہے ہیں۔ اب اگر ایک ایسا اسم ہو جو کبھی یا کے ساتھ مستعمل ہی نہیں ہے یا بطور منادہ کے وہ مستعمل ہی نہیں ہے، تو پھر جب ہم اس میں اس طرح کی تبدیلی کریں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پر یا مقصود ہے یا مقصود نہیں ہے۔ تو یہ استعمال کا کثیر ہونا، یا کے ساتھ اس کا جڑی ہوئی حالت میں ہونا کثیر تعداد میں یہ ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ وَاقِعَيْنِ فِي الْمُنَادَى، اور یہ جو 2 وجہ ہیں اگرچہ یہ منادہ میں تو واقع ہیں جو کہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف، لیکن لا يقعان فی کل منادٍ كذلك، لیکن ہر منادہ میں یہ ایسے واقع بل فیما غلب علیہ الاضافت، بلکہ صرف ان منادہ میں جن پر اضافت غالب ہے یا متکلم کی طرف، واشتہر بها، اور وہ اس کے ساتھ مشہور بھی ہوں، لتدل شہرت، تاکہ یہ شہرت دلالت کرے علی الیاء المغیرۃ بالحذف، اس یا پر جو کہ تبدیل شدہ ہے حذف کے ساتھ یا پھر کس کے ساتھ؟ قلب کے ساتھ، فلا یقال یا عدو، تو لہذا عدوی اور یا عدوہ نہیں کہا جائے گا، عدوی بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور جی ایک اور مذہب بھی ذکر کیا، 4 تو یہ ہو گئے، ایک 5واں مذہب ہے، اور وہ 5واں مذہب یہ ہے کہ جی جب ہم یا کو الف سے بدل لیں، جب ہم کیا کر لیں؟ یا کو الف سے بدل دیا تو یا کے ماقبل جو الف آ گیا، الف کا ماقبل فتحہ آ گیا، تو ایک صورت یہ بھی جائز ہے کہ اس الف کو ختم کر کے ماقبل کے فتحہ کو صرف برقرار رکھا جائے، جیسے یا غلامی تھا تو میم کے کسرہ کو فتحہ سے اور یا کو الف سے بدل کے یوں کہہ دیا یا غلاما الف کے ساتھ، پھر اس الف کو حذف کر لیا اور فتحہ پر اکتفا کیا، تو یہ بھی شاذ طور پر یہ صورت بھی آ چکی ہے۔ وقد جاء شاذن، اور شاذ طور پر منادہ میں یہ صورت بھی آئی ہے یا غلاما فتحہ کے ساتھ اکتفا کرتے ہوئے فتحہ پر الف سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بولیں یہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے ساتھ ہا کا استعمال بھی ٹھیک ہے، جب ہم اس پر وقف کریں ٹھیک ہو جائے گا۔ وقف کی حالت میں ان کے ساتھ ہا لگائیں تو یہ بھی جائز ہے۔ وَيَكُونُ الْمُنَادَى الْمُضَافُ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ بِالْهَا، اور منادہ مضاف إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ ہا کے ساتھ بھی آتا ہے، فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا، ان تمام وجوہ میں وقف کی حالت میں، ٹھیک ہے، تو یوں کہا جائے گا یا غلامی، یا غلامیہ، یا غلامہ اور یا غلامہ،
فرق کرتے ہوئے وقف اور وصل کے درمیان. جب وصل کریں گے تو پھر ہاں نہیں لگانا، جب وقف کریں گے تو پھر ہاں جو ہے وہ لگا دیتے ہیں.